تمہاری جو کہانی ہے یہ یوزول کہانی ہے. میں تو بہت چونکہ فیملی کیسز کرتا ہوں, تو یہ جو آپ کہانی سنا رہی ہو مجھے لگتا ہے جیسے میں نے کو 50 دفعہ سنی ہوئی. سمجھے نا؟ یہ پیاری پیاری بچیوں کے ساتھ ایسے حادثات ہر روز کراچی میں ہو رہے ہیں. ہم اس کے لیے بھی کوئی کریں گے, پریونشن کریں گے. میں اس کے لیے بھی روک تھام کا کوئی انتظام کرنا پڑے گا. اچھا اب آگے بتاؤ کیا ہوا؟ پھر انہوں نے کوئی پینل لا نکالنا پڑے گا پاکستان پینل کوڈ میں, یا فیملی لا آرڈیننس میں کوئی ایسی سزا رکھنی پڑے گی, کم از کم 10 سال سزا ہو. کریں گے, پرپوز کریں گے انشاءاللہ. اب بتاؤ کیا ہوا؟ پھر انہوں نے جب رشتہ بھیجا تو میرے بابا نے مجھے منع کیا. میں کیونکہ پر آپ منع نہیں ہوئی. جی میں منع نہیں ہوئی, اور سر پہ عشق کا بھوت سوار تھا, ہے نا؟ بالکل. آگے بولو. میں نے ان کی بات نہیں مانی, اور مجھے لگا کہ مجھے غصہ بھی آ رہا ہے اور تم پہ پیار بھی آ رہا ہے, لیکن کیا کریں. بولو آگے. اس ٹائم مجھے سچ میں عادی کے سوا کوئی بھی نہیں اچھا لگتا تھا. اس ٹائم مجھے میرے بابا کی باتیں ہی اچھی نہیں لگ رہی تھی. ایسے لگ رہا تھا جیسے شاید مجھ سے کوئی دشمنی ہے, یہ مجھے منع کر رہے ہیں کہ مت کرو. لیکن میں بولوں کہ بس وہ انسان ہی میرے لیے ہے, آپ کچھ بھی نہیں ہے. بس میں ان کے مطلب میں کبھی روئی نہیں ہوں ان کے آگے. لیکن جب انہوں نے مجھے منع کیا کہ بیٹا میں تمہاری خوشی کے لیے کر رہا ہوں, لیکن میں تمہیں مطلب اس چیز پہ راضی نہیں ہوں, مت کرنا اس رشتے پہ, یہ نہیں ہے. لیکن اسی ٹائم میری آنکھوں میں آنسو آئے. انہوں نے صرف میری آنکھوں میں آنسو دیکھے اور انہوں نے کہا کہ میں صرف تمہاری خوشی کے لیے اس بات کے لیے راضی ہو رہا ہوں, ورنہ یہ رشتے کے لیے بالکل راضی نہیں تھے. تو آج میں آپ کے پاس. اور تم خوش ہو گئی؟ جی میں اس ٹائم رو رہی تھی, لیکن انہوں نے جب اس چیز کے لیے حامی بھری تو میں نہیں سمجھ پائی کہ اپنی دامن اور اپنی جھولی میں وہ دکھ سمیٹ رہی ہوں جس کے لیے یہ مجھے منع کر رہے تھے, اور میں خوشی اس چیز کے لیے راضی بھی ہو گئی. یو یوز ویری ویری گڈ نائس لینگویج. مطلب آپ نے الفاظ اتنے پیارے بولے ہیں. کیا بولا ہے کہ میں اپنے دامن میں کیا دکھ اور تکلیفیں غم سمیٹ رہی تھی. مجھے اس ٹائم اندازہ نہیں تھا. بہت عمدہ انداز بیان ہے, ویری گڈ. آگے بولو. مگر انہوں نے پھر بھی میری خوشی کے لیے وہ سب کچھ کیا جو میں چاہ رہی تھی. مجھے جہیز میں کوئی کمی نہیں انہوں نے چھوڑی, یہاں تک کہ ان کے لیے بھی انہوں نے جس تو دائر تم اکلوتی ہو, جہیز کیا مطلب جو کچھ ہے سب ہے ہی تمہارا. جی مطلب کچھ بھی انہوں نے ایسا نہیں ظاہر کیا کہ انہیں میری شادی پسند, میری ان کے لیے مطلب ناپسند ہے اور میری پسند ہے. تو انہوں نے سب دنیا کے آگے یہی ظاہر کیا کہ یہ میری اس شادی سے بہت خوش ہیں. ظاہر ہے تمہاری خوشی تھی نا. جی مگر انہوں نے وہ دکھ اپنے اندر رکھا ہوا تھا دل میں, مجھ سے ظاہر تک نہیں کیا. مگر میں شادی کے بعد جب میری ان سے شادی ہوئی میں وہاں پہ خوش تھی شروع میں. چلو اب لمبا ہو رہا ہے, لیکن یہ کہ تھوڑا شادی کے بعد کی بھی کہانی سنا دو. پھر ہماری شادی ہو گئی, اور اس کے بعد جب ولیمہ جس دن ہونا تھا. بچہ تو کوئی نہیں ہوا نا؟ نہیں. شکر اللہ کا. چلو جب ولیمہ ہونا تھا تو انہوں نے مجھ سے صبح میں یہ بات مجھے کہہ دی تھی کہ دیکھو نیہا فی الحال ہم ولیمہ نہیں کریں گے, کیونکہ میرے کزن جو ہیں بچپن کے وہ یہاں پر نہیں ہیں اور وہ امریکہ میں ہوتے ہیں. تو جب وہ وہاں سے آ جائیں گے تو ہمارا ولیمہ پھر کریں گے, تاکہ وہ شادی میں شریک نہیں ہوئے تو وہ مجھ سے ناراض نہ ہو. میں نے کہا اوکے. واہ, مجھے ایک آدمی کے نہ آنے سے ولیمہ روک دیا. جی واہ واہ. مجھے اس ٹائم تھوڑا سا دل میں ہوا, کیونکہ نہ تو شادی میں ان کی طرف سے کوئی بھی ان کا ریلیٹیو کوئی بھی نہیں تھا. میرے خاندان میں سے ہر ایک, چاہے وہ بچہ تھا چاہے وہ بوڑھا تھا, پورا خاندان ہمارا شامل تھا. اور وہ ان سب سے میں نے عادی کو ملوایا, کیونکہ مجھے فخر تھا کہ میں جس انسان کو اپنی زندگی کے لیے اپنا جیون, ان کا کوئی رشتہ دار ہی نہیں تھا؟ نہیں, کوئی بھی نہیں تھا. اچھا دیکھیں, یہ بھی ایک آپ نے ٹپ دے دی ہے. میں پبلک سروس میسج دے رہا ہوں کہ بھائی اگر اس طرح کی شادی ہوا کرے تو بارات والے دن ہی میرے خیال میں نکاح کینسل کر دیا کریں.